آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن علی، اور اس وقت میں سالکاباد سلطان ٹاؤن میں موجود ہوں۔ چند روز پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک ایسا اقدام کیا گیا تھا کہ مقدمہ جو ہے وہ آپ کی دہلیز پر آ کر ہوگا، لیکن اس وقت میں سالکاباد کے جس علاقے میں موجود ہوں، میرے ساتھ جو بزرگ موجود ہیں، 4 روز گزر چکے ہیں، وہ تھانے کے چکر لگا لگا کر جو ہے وہ اس وقت بے بس ہو کر یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا جا رہا۔ اپنی دہلیز پر مقدمہ تو درج ہونا دور کی بات، یہ تھانے کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں۔ یہ احمد پور لمحہ جاتے ہیں تو انہیں صدر تھانے بھیج دیا جاتا ہے، صدر جاتے ہیں تو انہیں احمد پور لمحہ بھیج دیا جاتا ہے۔ 4 روز گزر چکے ہیں، ان کا بیٹا لاپتہ ہے، جو کہ جمال دین والی 24 شخص سے جو ہے وہ اپنے گھر آ رہا تھا مزدوری کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ راستے سے لاپتہ ہو گیا۔ بزرگ جو ہیں وہ چکر لگا لگا کے اس وقت بے بس ہو چکے ہیں۔ اتوار والے دن سوموار کو مجھے بلایا کہ میں سوموار کو گیا ہوں ان کے پاس۔ انہوں نے کہا جی کل آنا 10 بجے، ہم جو ہے آپ کے ساتھ پولیس مین بھیجیں گے، وہ کیمرے چیک کرے گا۔ جب ہم 10 بجے گئے ہیں تو انتظار کر کر کے 1 بج گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ صدر تھانے جائیں، صدر کا وقوع ہے، ہمارا وقوع نہیں بنتا، ہماری وقوع ادھر حدود سے نکل گیا ہے۔ صدر کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہماری حدود سے بھی نکل گیا ہے، یہ احمد پور لمحے کا ہی واقعہ ہے، احمد پور لمحے سے وہ نکلا ہے تو احمد پور لمحے کا حق بنتا ہے، وہی اس پہ۔ میں نے کہا پھر آپ ایس ایچ او احمد پور لمحہ کو بتائیں۔ انہوں نے میرے سامنے فون کیا ایس ایچ او لمحہ کو، یہ سر ہمارا واقعہ نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، آپ کے علاقے کا ہے، آپ اس کی ایف آئی آر درج کرائیں۔ تو جب ہم ادھر آئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو شام تک یا کل تک کوئی نہ کوئی تفتیش کر کے معلومات کر کے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ پھر ہم گئے ہیں تو کوئی نہیں ملا، نہ ایس ایچ او ملا، نہ تفتیشی ملا۔ رات بھی گئے ہیں، نہ تفتیشی ملا ہے، نہ ایس ایچ او ملا ہے، کوئی نہیں ملا۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں، صرف ایک چکر دے رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ اس سے تھک ہار کے یہ بیٹھ جائیں بس۔ مطالبہ سر میرا یہی ہے کہ برائے مہربانی مجھ پہ رحم کریں، آخر انسان ہے، آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے، خدا کا خوف کریں، ان کو لگام ڈالیں، ڈاکوؤں کو جو ہیں یہ بندے آدمی اٹھاتے ہیں، ان کو جو ہے اس واردات میں ملوث ہوتا ہے اس کو عدالت کی بجائے سیدھا گولی کیوں نہیں مار دیتے آپ لوگ، تاکہ جب اس قسم کی سزا فوری ہوگی تو یہ جرائم رکیں گے۔ برائے مہربانی میری ایف آئی آر درج کروائی جائے، درج کرنے کا حکم دیں، اور اس کو آگے بڑھائیں تفتیش کو، اور اس کی معلومات کریں کہ وہ کس طرح لاپتہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے۔ میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے، میری حالت پہ رحم کریں۔ میں شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، پیشاب کا میرا مسئلہ ہے، میں چل پھر بھی نہیں سکتا، 70 سال کے قریب میری عمر ہے، یہی میرا خرچہ وغیرہ اٹھاتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ اب مزدور آدمی کا ایک کیا سہارا ہو سکے سوائے اللہ کے یا حکومت کے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی مجھ پہ خاص مہربانی کریں، اور اس کیس کو کسی نہ کسی طرح میرے بیٹے کو تلاش کر کے میرے سہارے کو مجھے واپس کرائیں۔ بالکل دیکھیں جی، عمران اسلم جو کہ گھر کا واحد سہارا تھا، وہ کماتا تھا تو گھر کا جو ہے وہ گزر بسر ہوتا تھا، 4 روز سے لاپتہ ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 4 روز گزر چکے ہیں اور پولیس جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ کبھی کسی تھانے میں بھیج رہی ہے، کبھی کسی تھانے میں بھیج رہی ہے۔ وقوع ہے تو پولیس کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے اس کا مقدمہ تو درج کرے۔ انہیں جو ہے وہ کبھی کس تھانے میں بھیج دیا جاتا ہے، بزرگ ہیں کبھی کس تھانے میں جاتے ہیں، کبھی کس تھانے میں جاتے ہیں۔ ابھی 4 روز گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ انہوں نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او رحیم یار خان سے مطالبہ کیا کہ فی الفور جو ہے وہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے، سب سے پہلے جو ہے وہ اس واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے، اور فوری جو ہے وہ تفتیش کر کے جو ہے وہ جہاں پہ بھی جو ہے وہ عمران اسلم اس وقت ہے اس کی لوکیشن لی جائیں، اس کا ڈیٹا لیا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھا جائے کہ وہ کہاں پر گیا ہے، لاپتہ ہوا ہے، اسے کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ اسے بازیاب کروایا، کیونکہ یہ گھر کا واحد کفیل تھا۔ اب بزرگ جو ہیں وہ اس وقت غم سے نہ ڈھال ہیں، ان کی ایج بھی کافی زیادہ ہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے ان کا مقدمہ درج کر کے ان کے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے۔